اے میرے محبوب مسیحا، تیری صلیب نے میرے لیے بڑی بڑی کرامات، بڑے بڑے کمالات، کرشمات اور معجزات کر دیے۔ میری روحانی اور جسمانی بیماریوں اور کمزوریوں کا خاتمہ کر ڈالا۔ نسل انسانی کے گناہ کا خاتمہ کر دیا، یہاں تک کہ گناہ گر ہی کا خاتمہ کر دیا۔ میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہو گیا۔ میں دنیا کی طرف سے اور دنیا میری طرف سے مصلوب ہو گئی۔ واہ! المسیح کی صلیب خدا کی قدرت اور دنیا کے لیے نجات کا پیغام ہے۔ اے میرے پیارے مسیحا، تو میرا فدیہ کار، عوضی، کفارہ، نعم البدل اور درمیانی بن گیا۔ میں تیرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شکر گزار رہوں گا، کیونکہ تیری صلیب کی قدرت سے مجھ گناہگار کو نجات مل گئی۔ اپنے آسمانی باپ کے ساتھ ملاپ ہو گیا، ہمیشہ کے لیے صلح ہو گئی۔ اسی لیے میرے مسیح کی صلیب ہر ایک ایمان لانے والے کے لیے زندگی اور فخر ہے۔ سفر یاد رہے گا، اس کرب مسلسل کا سفر یاد رہے گا۔ بکھرے ہوئے کانٹوں کا، بکھرے ہوئے کانٹوں کا نگر یاد رہے گا۔ اس کرب مسلسل کا سفر یاد رہے گا۔ بادل بھی وہاں خوب تھا برسا، ظلمات کا بادل بھی وہاں خوب تھا برسا، ساری یاد رہے گا۔ خون میں بھیگا ہوا ساری یاد رہے گا۔ بکھرے ہوئے کانٹوں کا، بکھرے ہوئے کانٹوں کا نگر یاد رہے گا۔ اس کرب مسلسل کا سفر یاد رہے گا۔
मुरादें जिस शख्स ने सूली पे ही बाटी है मुरादें उस पैकर उल्फत का हुनरिया रहेगा उस पैकर उल्फत का हुनरिया रहेगा बिखरे हुए कांटों का बिखरे हुए कांटों का नगर याद रहेगा उस कर्ब मुसलसल का सफर याद रहेगा ज़हनों से कभी नक्शे मसीहा उतरेगा न ज़हनों से कभी नक्शे मसीहा जाने वफा शाम सहर याद रहेगा वो जाने वफा शाम सहर याद रहेगा बिखरे हुए कांटों का बिखरे हुए कांटों का नगर याद रहेगा उस कर्ब मुसलसल का सफर याद रहेगा सफर याद रहेगा सफर याद रहेगा। खुदावंद यीशु अल मसीह के काबिल ताज़ीम बाबरकत और ज़िंदगी बख्श नाम में आपकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम अर्ज़ है। खुदा बाप का शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने अपने बड़े फजल से आज फिर एक बार मुझे मौका दे दिया है ताकि मैं आपके सामने खुदा का कलाम पेश कर सकूं। अभी आप मेरे बेटे स्टीफन जॉन के वसीले से मसीह के दुखों की याद में गीत सुन रहे थे। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, बरकत मिली होगी। अब मौका है कि मैं और आप खुदा का जिंदा कलाम सुने और जिंदगी पाएं। तो आइए तिलावत कलाम पाक सुनिए। अगर आपके पास किताब मुक़द्दस मौजूद हो तो आप मेरे साथ मिलकर तिलावत कीजिए, और अगर नहीं तो बड़ी खामोशी से, बड़ी संजीदगी से, बड़े एहतराम से और खुदा के खौफ से खुदा का कलाम सुनिए। तो आइए तिलावत कलाम पाक में शरीक हों। आज की तिलावत यशाया नबी की किताब से है, जो मसीह की पैदाइश से कोई 750 साल पहले हो गुजरे हैं। उनके वसीले खुदा ने बनी इसराइल कौम से कलाम किया। सुनिए
خداوند نے کیا فرمایا۔ عیسائیہ کی کتاب کا 58 باب ہے 58، اور اس کی 6 آیت سے شروع کروں گا اور 11ویں آیت تک۔ یہاں لکھا ہے، کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑیں اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں؟ کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کبھی کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روح پوشی نہ کرے؟ تب سنیے اس روزے کے نتیجے میں کیا ہوگا۔ تب تیری روشنی صبح کی مانند پھوٹ نکلے گی اور تیری صحت کی ترقی جلد ظاہر ہوگی، تیری صداقت تیری ہراول ہوگی اور خداوند کا جلال تیرا چنڈاول ہوگا۔ تب تو پکارے گا اور خداوند جواب دے گا، تو چلائے گا اور وہ فرمائے گا، میں یہاں ہوں۔ اگر تو اس برے کو اور انگلیوں سے اشارہ کرنے کو اور ہرزہ گوئی کو اپنے درمیان سے دور کرے گا، اور اگر تو اپنے دل کو بھوکے کی طرف مائل اور ازردہ دل کو آسودہ کرے تو تیرا نور تاریکی میں چمکے گا اور تیری تیرگی دوپہر کی مانند ہو جائے گی، اور خداوند سدا تیری رہنمائی کرے گا اور خشک سالی میں تجھے سیر کرے گا اور تیری ہڈیوں کو تقویت بخشے گا، پس تو سیراب باغ کی مانند ہوگا اور اس چشمے کی مانند جس کا پانی کم نہ ہو۔ خدا کے پاک کلام کی تلاوت پر اس کی برکت ہو۔ میرے بھائی، میری بہن، یہ خدا کا کلام ہے، یہ بائبل مقدس ہے جو ہمارے لیے نور ہے، ہدایت ہے، زندگی ہے۔ اس کے پڑھنے، اس کے سننے اور اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، اور آپ مبارک ہو جنہوں نے زندگی کا اعلیٰ وقت خدا کا اتم اور اکمل کلام سننے کے لیے دیا ہے۔ اس وقت خداوند آپ کو برکت دے۔ آج جو خوشخبری لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ یہ ہے کہ خدا کے حضور شکستہ، خستہ، حلیم، فروتن، عاجز، انکسار، خاکسار ہو کر دعا روزے کے ساتھ حاضر ہوں تو زندگی کی تمام مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں لینٹ کا سیزن شروع ہو رہا ہے۔ آنے والے بدھ ببھوتی بدھ ہے، راہ کا بدھ ہے، اور اس سے شروع کر کے لینٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ 40 دن کے روزے ہوں گے۔ کیوں؟ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کو یاد کیا جائے گا روزوں کے ساتھ، اس کی شکر گزاری کی جائے گی روزوں کے ساتھ، اور ہم سمجھیں گے عاجز ہو کے 40 دن کہ خدا کی محبت کیا ہے، مسیح کی قربانی کیا ہے، اور پاک روح کا آپریشن کیا ہے میری نجات کے لیے اور آپ کی نجات کے لیے۔ تمام مسئلوں کا حل، تمام دکھوں کا حل، ہماری شفا اسی بھید میں ہے کہ ہم خاکسار ہو کے خدا کے حضور آئے۔ خداوند نے دوسرا تواریخ اس کا 7واں باب اس کی اگر ہم پڑھیں 14ویں آیت، تو خدا نے رویا میں سلیمان نبی پر ظاہر ہو کے یہ کہا، سنو، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں،
تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ، اپنے لوگوں کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ کتنی بڑی برکت ہے۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے، روزوں کی برکات۔ اگر خدا کے لوگ خاکسار ہو جائیں، خدا کے طالب ہو جائیں، اپنی بری روشوں سے باز آ جائیں، تو خدا آسمانوں سے سنے گا۔ اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں خدا کے لوگ، تو خدا معاف بھی کرے گا اور ملک کو بحال کر دے گا۔ ایک بڑا ریوائیول آ جائے گا۔ یوئیل نبی کے وسیلے خدا نے فرمایا 2 باب کی 12ویں آیت میں، خداوند فرماتا ہے، اب بھی پورے دل سے اور روزہ رکھ کر اور گری و زاری و ماتم کرتے ہوئے میری طرف رجوع لاؤ، اور اپنے کپڑوں کو نہیں بلکہ دلوں کو چاک کر کے خداوند اپنے خدا کی طرف متوجہ ہو، کیونکہ وہ رحیم و مہربان اور قہر کر میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ 3 حوالہ جات پڑھے گئے ہیں، اور اس میں خدا نے گر بتایا ہے، نسخہ بتایا ہے اپنے لوگوں کو وباؤں سے بچنے کے لیے، عذابوں سے بچنے کے لیے، قہر خداوندی سے بچنے کے لیے، کہ جب وہ روزوں کے ساتھ، شکستگی کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ خداوند کی طرف متوجہ ہوں گے، اس کے پاس آئیں گے، آپ کی شخصی زندگی، خاندانی زندگی، کلیسیائی زندگی، قومی زندگی، شہری زندگی اور ساری دنیا کے اندر جو پرابلمز ہیں ختم ہو جائیں گی۔ خداوند اس قادر ہے۔ اور آج ہم غور کریں گے اسی بات پر کہ لینٹ کا جو سیزن ہے، اس کے شروع ہونے سے پہلے تیاری کریں، روزوں کے ساتھ، خاکساری کے ساتھ، خداوند کی صلیب کے سامنے جھکے، باپ کا شکر کرنے، مسیح کا شکر کرنے اور پاک روح کا شکر کرنے کے لیے، مسیح کی اتم قربانی کو یاد کرنے کے لیے، اس کے دکھوں کو یاد کرنے کے لیے جو تیری اور میری نجات کے لیے اس نے سہ دیے۔ تو ایام سیام لینٹ شروع ہونے والے ہیں۔ ایام سیام عربی لفظ ہے، روزہ فارسی لفظ ہے، اور مطلب کیا ہے؟ کھانے اور پینے سے پرہیز۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا، تعریف یہ ہوئی کہ خدا کے مقاصد، خدا کی طاقت سے حاصل کرنے کے لیے خود انکاری، خاکساری، انکساری، حلیمی اور فروتنی کی حالت میں آ جانا، یہ روزہ کہلاتا ہے۔ ویسے ہی مذہبی طور پر، رسمی طور پر روزے رکھنا بغیر کسی مقصد کے، بغیر کسی سوچ کے، بغیر کسی خاکساری کے، مذہبی ایک طریقہ سمجھ کے پورا کرنا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ خدا کے مقاصد، خدا کی طاقت حاصل کر کے ان کو حاصل کرنا، یہ ہے روزہ۔ کہ جب ہم خدا کے حضور آتے ہیں تو ہم حلیم ہوں، فروتن ہوں، عاجز ہوں، انکسار ہوں۔ اگر ایک روزہ ہے تو کم از کم 24 گھنٹے کا ہے بائبل کے مطابق، غروب آفتاب سے شروع کر کے اگلے غروب آفتاب تک روزہ چلتا ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی بریک ہو جائے تو وہ روزہ نہیں ہے۔ تو اگر اس سے آگے بڑھ جائے تو جیسے ہی خدا توفیق دے کسی کو، یہ روزے آگے بھی بڑھ سکتے ہیں۔ لیکن دوستو، بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں، میں آج یہ بتانا چاہتا ہوں، خوشخبری یہ ہے کہ اگر میں اور آپ رب جلیل کے جلالی تخت کے سامنے عاجز ہونا سیکھ جائیں،
خاک سار ہو کے دعا کرنا سیکھ جائیں تو ہماری پرابلمز ختم ہو جائیں گی، دکھ ختم ہو جائیں گے، خدا سنے گا، اس کی طاقت آ جائے گی مدد کے لیے۔ تو کیا برکات ہوتی ہیں اگر ہم روزی اور دعاؤں کے ساتھ خدا کے پاس آ جائیں، اس کی مدد مانگیں۔ بائبل مقدس میں سب سے پہلی بات میں آپ کو بتاتا ہوں کیا برکت ہوگی۔ خدا کا بندہ موسیٰ 80 دن 80 رات روزے میں رہا، خدا کی حضوری میں، علیحدگی میں۔ رزلٹ کیا نکلا؟ برکت کیا ملی؟ جب وہ پہاڑ سے اترا خدا کی حضوری سے تو اس کے پاس خدا کا الہام تھا، چھاتی کے اوپر 2 پلیٹیں رکھی ہوئی تھیں، لے کر اترا، چہرے پر خدا کا جلال آ گیا تھا، اور قوم دیکھے ڈر گئی کہ یہ کیا ہوا۔ یہ ہے برکت، دعا روزے کے ساتھ خدا کے تخت کے سامنے گر جائیں تو اس کی برکت یہ ہوتی ہے، خدا کے پاس، خدا کے بندے کے پاس اس کا الہام ہوتا ہے اور اس کے چہرے پر خدا کا جلال ہوتا ہے۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے ایلییا نبی نے 40 دن کا روزہ رکھا، کیا ہوا؟ برکت کیا ملی؟ اس کو ایسی الہی قوت اور اختیار ملا کہ وہ بادشاہوں کو مسا کرے، نبی کو مسا کرے۔ کتنا بڑا شرف ہے۔ خدا کے حضور جو عاجز ہو جاتے ہیں برکتوں سے مالا مال ہو جاتے ہیں، اور جو روزوں سے ڈرتے رہتے ہیں، صرف روٹی پراٹھے پر بھروسہ کرتے ہیں، وہ خالی رہتے ہیں ساری عمر، برکت نہیں ہوتی۔ متی کی انجیل ہمیں بتاتی ہے 4 باب، ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح نے 40 دن کا روزہ رکھا، کیا برکت ملی، کیا رزلٹ نکلا؟ ابلیس پر فتح مل گئی، ہیلیلویا۔ ابلیس بھاگ گیا ان کی حضوری سے، یرو کے بیابانوں سے، اور آسمانی فرشتوں نے مسیحا کو گھیر لیا اور وہ آپ کی تواضع اور خدمت کرنے لگے، ہیلیلویا۔ اگر آپ دانیل کی کتاب پڑھیں 10واں باب تو 21 دن خدا کا بندہ خدا کے سامنے روزے دعا میں رہا، کیا ہوا؟ کیا برکت ملی؟ جبرائیل فرشتے سے ملاقات ہو گئی، گفتگو ہو گئی، اور رویا کا بھید اس پر کھل گیا، اندھیرے کی باتیں روشنی میں آ گئیں، خدا کے ارادے اس پر ظاہر ہو گئے، مستقبل روشن ہو گئے۔ آج بھی خدا کے خادموں کی، ایلڈروں کی، ڈیکنوں کی، انتظامیہ کی، ایمانداروں کی ضرورت یہ ہے کہ روزے رکھیں، پرستش کریں، دعا کریں، تو پھر خدا آپ کی مشکلات حل کرے گا، فرشتے آپ کے پاس آیا جایا کریں گے۔ آستر کی کتاب پڑھیں 4 باب تو لکھا ہے آستر ملکہ، اس کی سہیلیاں اور قوم نے 3 دن 3 رات دعا اور روزے میں گزارے، آنسوؤں کے ساتھ دعائیں مانگی، گیلی دعا، اور خدا کے حضور وہ ٹوٹ گئے، شکستہ ہو گئے، خستہ ہو گئے۔ کیا نتیجہ نکلا؟ موت زندگی میں تبدیل کر دی میرے یہوہ نے، ہیلیلویا۔ قوم کو عذاب سے بچا لیا۔ واہ! کیا آپ روزے رکھتے ہیں، شکستہ ہوتے ہیں، آنسوؤں کے ساتھ دعا کرتے ہیں؟ اگر ایسا کرتے تو کورونا دنیا کے اوپر نازل ہی نہ ہوتا، کورونا وائرس کی آفت ہی نہ آتی۔ اگر خدا کے لوگ کوئی کردار ادا کرتے تو۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے 1 سلاطین 21واں باب، ایک بہت ہی برا اسرائیل کا بادشاہ گزرا ہے، سب بادشاہوں سے برا۔ آپ کو یاد ہے وہ کیا نام ہے اس کا؟ اخیب۔ اتنا برا کہ اسرائیل میں کوئی اتنا برا بادشاہ نہیں گزرا، اور خدا نے کہا میں اس کے دلوں میں غضب نازل کر کے فنا کر دوں گا ہر ایک چیز کو۔ ہوا کیا؟
جب نبی کے وسیلے یہ خبر بادشاہ کو پہنچی، حالانکہ بہت برا ہے، بدکار ہے، بت پرست ہے، اپنی بیوی ایزیبل کی انگلیوں پر ناچنے والا ہے، اس نے کپڑے اتار لیے، ٹاٹ پہن لیا، دعا روزے میں گر گیا خدا کے حضور، برا حال اور بانکے دیہڑے ہو گئے۔ خدا نے دیکھا اس کو کیا ہوا، اس نے کیا کیا؟ خدا نے اپنے نبی ایلیا سے کلام کیا، ایلیا دیکھا ابھی اخیاب کا حال کس طرح روزے اور دعا کے ساتھ شکستہ ہو گیا، اب تو وہ چلتا بھی پہلے کی طرح نہیں، اس کی چال بھی بڑی اچھی ہو گئی ہے، شریفوں جیسی۔ پھر میں اب اس غضب کو ختم کرتا ہوں، سزا کو ختم کرتا ہوں جو میں نے اس پر نازل کرنی تھی، اس کی قوم پر، ان لوگوں پر۔ دیکھیے برکت، رزلٹ کیا نکلا دعا روزے کا۔ آج ہم باتیں کرتے ہیں، ویکسین کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، یہ تیار کرو وہ تیار کرو، جو خدا کہتا ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ سینوں کو چاک کر کے روزے اور دعا کے ساتھ خدا کے پاس آؤ، 1 منٹ نہیں لگے گا، سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر اس میں لگتی ہے قیمت زیادہ، روزہ کا نام لیتے ہی پسینہ آ جاتا ہے، ایسا لگتا اگر میں نے روزہ رکھ لیا تو مر ہی جاؤں گا شاید۔ نہیں 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 نہیں، 80 دن روزہ رکھنے والے نہیں مرے، 40 دن روزہ رکھنے والے نہیں مرے، 21 دن روزہ رکھنے والے نہیں مرے، 3 دن 3 رات بھوکے رہنے والے نہیں مرے۔ آپ بھی نہیں مریں گے، میں بھی نہیں مروں گا۔ آؤ خدا کے تخت کے پاس چلیں، صلیب کا سہارا لے کے چلیں، مسیح کا ہاتھ پکڑ کے اس کے لہو کا سہارا لے کے چلیں، اور عاجز ہوں، خاکسار ہوں۔ ہماری مشکلات کا حل میکڈونلڈ کے برگر میں نہیں ہے، ہماری مشکل کا حل مرغی اور پراٹھوں میں نہیں ہے۔ ہماری مشکلات حل ہوں گی اور ہمیں برکتیں ملیں گی جب ہم خاکسار ہوں گے، خدا کے لوگ عاجز ہوں گے۔ پھر خدا کے کلام میں لکھا ہے، یونا نبی کے دنوں میں نینوا شہر عراق کے ملک میں تھا، بدکار شہر تھا۔ خدا نے کہا 40 دن کے بعد میں اس کو ملیا میٹ کر دوں گا۔ ہوا کیا؟ جب نبی کے وسیلے یہ خبر پہنچی شہر میں، بادشاہ سے لے کر وزیروں تک، یہاں تک بچے معصوم اور مویشیوں تک روزہ رکھ لیا، سب خاک میں بیٹھ کر خدا کے حضور ہونے لگے، کلام کے تابع ہو گئے۔ لکھا ہے خدا کے ارادے ہی بدل گئے، خدا نے وہ غضب ختم کر دیا، فیصلہ ہی ختم کر دیا، اور زندگی کی ندیاں بہا دی نینوا شہر کے اندر۔ ہیلیلویا! کیا آپ بھی چاہتے ہو بیماریاں ختم ہو، کرونا ختم ہو، سزائیں ختم ہو، بھوچال ختم ہو، مریاں ختم ہو، جتنی پڑی ہوئی بیماریاں؟ تو ایک ہی طریقہ ہے، تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں یہ خاکسار بنے۔ دنیا خدا کے لیے پرابلم نہیں ہے، خدا کے لوگ پرابلم ہیں، یہ مغرور ہیں، یہ ضدی ہیں، سرکش ہیں، باغی ہیں، اور یہ مذہبی ہیں، اپنے انسانی طریقوں سے خدا کو پوچھتے ہیں۔ نہیں، خدا کی بات سنیں۔ اب بھی خداوند فرماتا ہے دعا روزے کے ساتھ آؤ، خاکسار ہو جاؤ، اپنے اپنے گناہوں کو، ٹیڑھی چالوں کو چھوڑو، میں سن لوں گا، میں تمہیں معاف کر دوں گا، تمہارے ملک میں ریوائیول بھیج دوں گا، سب کچھ ریسٹور کر دوں گا۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے، اعمال 13واں باب اس کی 2 آیت کا بھی پڑھے، لکھا ہے انطاکیہ کی کلیسیا کے رسول اور پاسٹر اور نگہبان اور سارے جو لیڈرشپ تھی وہ پرستش اور روزوں میں لگے ہوئے تھے، تو پاک روح کا آپریشن شروع ہو گیا، روح کی نعمتوں نے فنکشن کرنا شروع کر دیا۔ آج بھی یہی ضرورت ہے،
خدمت خدا نے دینا شروع کر دی۔ پاک روح نے کہا پالوس کو، برنباس کو میرے لیے مشنری کام کے لیے لگ کر دو۔ غیر زبانیں، ان کا ترجمہ، نبوتیں، سلسلے شروع ہو گئے۔ آج یہ سلسلے کہاں ہیں؟ ہم خدا کے حضور روزوں سے پرستش نہیں کرتے، ہم کچھ اور چیزوں سے پرستش کرتے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھے اعمال 9 باب 9، 10، 11 آیت کبھی پڑھیں۔ پولس رسول ساؤل 3 دن 3 رات دعا میں رہا، نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا۔ کیا ہوا؟ خدا کی حضوری میں کیا برکت ملی؟ الہی بلاوا ملا خدمت کے لیے، انجیلی کام کے لیے، کسی آدمی کی طرف سے نہیں، کسی مشنری سوسائٹی کی طرف سے نہیں، اور نہ کسی بائبل کالج کی طرف سے۔ دعا روزے میں ٹھہرا ہوا ہے خدا کے حضور، تو خدا نے اس کو دنیا بھر میں انجیل سنانے کا بلاوا بھی دیا اور خدا کا چنا ہوا وسیلہ بنا۔ کسی آدمی کی وجہ سے نہیں، خدا کی وجہ سے، مسیح کی وجہ سے، پاک روح کی وجہ سے۔ آج بھی ضرورت ہے کہ صلیب و قیامت کا تہوار منانے سے پہلے آؤ صلیب کو یاد کریں، مسیح کے دکھوں کو یاد کریں، حلیم ہو جائیں، عاجز ہو جائیں، روز اور دعاؤں کے ساتھ اپنا مخصوص کریں خدا کے لیے، اور خدا کی برکتیں ہمارے لیے ہوں گی۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو ایسا کرنے کی توفیق دے، آج ہی دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔